ندیم افضل چند صاحب سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی بات کر دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں کہ اگر پارٹی قیادت نہ روکے تو میں آپ لوگوں کا تمام کچا چٹھا کھول دوں گا۔ السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، ندیم افضل چند صاحب سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی بات کر دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں کہ اگر پارٹی قیادت نہ روکے تو میں آپ لوگوں کا تمام کچا چٹھا کھول دوں گا۔ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ کل آپ لوگوں کو جیسے خبر کا پتہ ہے کہ برطانیہ کی جو عدالت ہے انہوں نے حسن نواز صاحب جو کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں ان کے بھتیجے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بھائی ہیں، ان کو کل کہا کہ آپ دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیوالیہ وہاں سے جیسے ہی جاری ہوا تو پاکستان میں ایک مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ پایا گیا کہ مسلم لیگ نون بہت ہی کوئی غریب جماعت ہے باہر، لیکن اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے کہ حسن نواز صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب اس چیز کو کلیئر کیا ہے ندیم افضل چند صاحب نے۔ ندیم افضل چند صاحب نے کیوں درمیان میں ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایکچوئل میں ہوا یوں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، عدالت نے جب کہا کہ حسن نواز صاحب آپ دیوالیہ ہیں، تو وہاں سے باہر آ کے جو فیملی ترجمان ہیں انہوں نے جو سارا معاملہ وہ بھٹو دور سے جلا دیا۔ انہوں نے کہا پہلے بھٹو صاحب کے دور میں دیوالیہ ہونا شروع ہوئے تھے ہم، پھر مشرف دور میں ہم دیوالیہ ہونا شروع ہوئے تھے کیونکہ ہمارے جو گھر ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور بعد میں جب بات آئی تو انہوں نے کہہ دیا ثاقب نثار اور اینڈ کمپنی نے اور زیادہ اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس وجہ سے ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، ندیم افضل چند صاحب جب سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اصل وجہ بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ٹیکس نہیں دینا تھا اس لیے خود کو دیوالیہ شو کیا، آپ کی جو کرتوت پاکستان میں تھے وہی کرتوت آپ کے باہر ہیں اور آپ نے اس لیے خود کو دیوالیہ شو کیا ہے، حالانکہ آپ دیوالیہ نہیں ہیں۔ انہوں نے ساری بات کلیئر کر دی، عام عوام کو پتہ ہے۔ لیکن ندیم افضل چند کے یہ بیان یقیناً کافی بری طرح لگے گا کیونکہ ندیم افضل چند صاحب رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور اس وقت یہ بیان آنا یقیناً پیپلز پارٹی میں اگر یہاں سے کوئی جنگ چھڑتی ہے، کیونکہ بھٹو کے خلاف آپ بیان دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو چھیڑیں گے، آپ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا الائنس ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے خلاف بات کریں گے تو یقیناً یہاں پر باہر آپ کو نقصان ہو یا نہ ہو، پاکستان میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب نے کلیئر کر دیا، ابھی یہ پہلا بیان تھا، اس کے بعد مزید آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی بات ہے، انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی پیشن گوئی کی ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ آپس میں ملے ہیں، ایک بڑے بڑے لوگ ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دی نیوز میں یہ نیوز چھپی ہے اور ان کو نام بھی پتہ ہیں جس کو یہ نیوز دی گئی ہے، لیکن اس شرط پر یہ نام نہیں بتائے گئے کہ کہیں یہ نام لیک نہ ہو جائیں، اور انہیں کہا ہے کہ آپ نے لیک نہیں کرنے، اگر آپ نام نہیں بتائیں گے تو ہم آپ کو نیوز دے دیتے ہیں۔ بہرحال دی نیوز کو یہ نیوز دی گئی اور جو پہلی ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی مثبت ملاقات ہے۔ کہتے ہیں اگر اس طرح سے چلتا رہا، یہ ملاقات جس طرح سے مثبت ہوئی، اگلی ملاقات بھی مثبت ہوتی ہے اور درمیان میں مذاکرات ہو جاتے ہیں، تو 24 نومبر کا جو احتجاج ہے جس کے اوپر اتنی بات چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اتنی ہائپ بنا دی ہے، یقیناً حکومت پریشر میں ہے، اور اس کے بعد یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی پیشن گوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا کام کر دیا ہے اس کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف نے جتنا اس کے اوپر کام کر لیا ہے، بشرا بی بی اس کے اوپر روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب وہاں پر پوری اپنی قیادت تیار کر رہی ہیں، پلان اے تیار کر لیا گیا ہے، پلان بی تیار کر لیا گیا ہے۔ اس تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا 24 نومبر کا احتجاج ملتوی کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج جو 24 نومبر کو ہونے والا ہے حکومت کے پریشر کے بعد یا حکومت کے ریلیف کے بعد، کیا ملتوی کرے گی؟ کیا حکومت کو کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔